اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے مردوں کو مردوں کے حقوق عطا کیا، انسانوں میں سے عورتوں کو عورتوں کے حقوق ادا کیا. اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے عورتوں پر جو ظلم و زیادتی ہوتی تھی، جو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ہم واقعی جانتے ہیں. اگر بیوی بچے کی وجہ بچی کو جنم دیتی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور کتنے ایسے واقعات آج بھی ہو رہے ہیں کہ صرف بیوی کو اس لیے طلاق دیا کہ اسے بچہ چاہیے تھا مگر وہ بچی جنی. تو یہ اسلام کی تعلیمات وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. یقین جانیے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو حقیر بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، عورت پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، مگر اسلام آیا تو عورت کو عورت کا مقام دیا. اسلام آنے سے پہلے ماں کو ماں کا مقام دینے والا کون تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کو بیٹی کا درجہ دینے والا کون تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے بیوی کو بیوی کا مقام و مرتبہ دینے والا کون تھا؟ اسلام آیا تو عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملے. اسلام آیا تو غریب سے غریب عورت کو بھی اسلام کی شہزادی بنا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. اسلام آیا تو امت محمدیہ کے خواتین کو یہ بتلا دیا کہ آپ وہ مائیں ہیں، آپ وہ بہنیں ہیں جنہیں ہر کوئی دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا، جنہیں ہر کوئی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا. دیکھنا تو دور کی بات، چھونا تو دور کی بات، جن سے ہر کوئی ہم کلام بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی ہم پر نعمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے. اگر ہم ان احکام کو نہیں مانے تو پھر عورت کو عورت کا مقام و مرتبہ نہیں ملے گا، مرد کو مرد کا مقام و مرتبہ نہیں ملے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میں جس دروازے سے نبی بن کے آیا ہوں میرے آنے کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہوتا تو اسی دروازے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی بنا کے بھیجتا. ان کی بصیرت کو بھانپتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وافقت ربی فی ثلاث، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے رب کے ارادوں میں سے 3 ارادوں کو اپنے اور اپنے رب کے ارادوں میں موافقت پائی. میں نے جو سوچا، اللہ نے جو سوچا، میرے اور میرے رب کی سوچ اتنی ملی جلی کہ 3 سوچوں میں اپنے رب سے، میرا رب مجھ سے اتفاق پائے، موافقت، برابری پائے. تو ان 3 موافقت میں سے ایک موافقت یہ بھی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں، بدکار بھی آتے ہیں. آپ کے پاس جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے سوالات کرنے والے بھی آتے ہیں، اور کچھ کم بخت ایسے بھی آتے ہیں جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں. الغرض آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کے سامنے رہتی ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیجئے نا. یہ کہنا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت حجاب نازل کیا، حجاب کی آیت نازل کیا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تھا تو ولیمے کی دعوت کے لیے ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا فلاں اذهب وادع لی رجالا سماہم وادع لی من لقیت، اے فلاں آپ جاؤ فلاں کو میری طرف سے دعوت دو اور ہر اس شخص کو دعوت دو جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے.
اور سب جب جمع ہوئے لگ بھگ 300 کے قریب صحابہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماعت در جماعت آتی، دعوت میں شمار ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیار کردہ ماکولات کو تناول کرتے اور وہیں پہ بیٹھے رہتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، جانے لگے، پھر آئے، یعنی ایسا محسوس کروائے کہ یہ جو چل رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. صحابہ سمجھ گئے اور اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نبی کے گھروں کو جانا چاہو تو پہلے اجازت لے لیا کرو، اور جب اجازت مل جائے تو اتنی دیر نہ بیٹھا کرو کہ نبی پہ دشواری گزرے. اور یہ وہ نبی ہیں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. یہ نبی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب چلے جاؤ، بہت دیر بیٹھ گئے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ بیٹھنا تمہارے نبی پہ دشوار گزرتا ہے. اور اس وقت ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جب صحابہ آپ کے گھر میں تناول کر رہے تھے تو اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا تھا، اور یہ اتنی دیر پھیر لیے تھے، اتنی دیر پھیر کر رکھے تھے کہ نبی کو برداشت نہیں ہوا. بھئی بیوی تو بیوی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اور ام المؤمنین، امہات المؤمنین، امت کی ماؤں کو کہہ دیا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مومنو، اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہی ہے تو پردے کی آڑ میں پوچھ لیا کریں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہاں کن سے جا رہا ہے؟ صحابہ سے. اتنا مضبوط ایمان جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی. اور کن سے پردہ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں سے، مومنین کی ماؤں سے. اور ویسے بھی ماں ہم پہ حرام ہے، یعنی ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور جس سے نکاح نہیں ہے اس کو شہوت کی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اور امہات المؤمنین تو امت کے لیے مائیں ہیں، ماؤں کا درجہ ہے. اس کے باوجود بھی نبی کی بیویوں کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے مومنوں سے کہا گیا کہ جب تم ان سے کچھ کہو یا کچھ پوچھو تو پردے کی آڑ میں رہ کے پوچھو. اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیال تھا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جن 3 چیزوں میں میرے رب سے موافقت ہوئی تھی ان میں سے ایک پردے کے تعلق سے بھی تھا. تو آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کو حکم ہو رہا ہے پردے کی آڑ میں رہ کے پوچھیں، اور جن سے پردے کی آڑ میں رہ کر پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہماری مائیں ہیں جن سے ہمارا نکاح حرام ہے. تو مجھے اور آپ کو کہاں تک پردے کی پابندی کرنی چاہیے؟ مجھے اور آپ کو کہاں تک غیر محرم سے دوری اختیار کرنی چاہیے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات اور غیر محرمات کی تفصیل بتلاتے ہوئے کہا
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، کہ آپ پر آپ کی مائیں حرام ہیں، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ اور یاد رہے آج کے اس خطبے سے کچھ لیں یا نہ لیں، مگر اس بات کو ضرور لیں کہ کیسے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور کیسے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جن سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے، اور جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ واجب ہے۔ تو آپ جائزہ لیں کہ ہمارا پردہ کہاں تک ہو رہا ہے، ہمارا پردہ کن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، آپ پر آپ کی مائیں حرام ہیں، یعنی آپ اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو ان سے پردہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی ماؤں کے سامنے رہ سکتے ہیں، ماؤں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، البتہ ان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب ماؤں میں نانی بھی شمار ہے، دادی بھی شمار ہے۔ اب اس کے بعد وبناتکم، آپ کی بیٹیاں، اور بیٹیوں میں بیٹی کی بیٹی بھی شمار ہے، اور بیٹی سے نکاح حرام ہے، چونکہ نکاح حرام ہے اس لیے پردہ ضروری نہیں۔ وبناتکم واخواتکم، اور آپ کی بہنیں، وعماتکم، اور آپ کی مامیاں، وخالاتکم، اور آپ کی خالائیں، آنٹیاں، وبنات الاخ، اور آپ کی بھانجیاں، وبنات الاخت، اور آپ کی بہن کی بیٹیاں، بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم من الرضاعہ، اور وہ مائیں جو بچپن میں آپ کو دودھ پلائی ہوں۔ اب بھی یہ دور چل رہا ہے، پہلے بھی یہ دور چل رہا تھا کہ سٹی میں پیدا ہونے والی بچوں کی پرورش کھیڑے گاؤں میں ہوتی تھی، تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے پلنے والا یہ بچہ صحت مند رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں کون تھی؟ دائی حلیمہ۔ آمینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ماں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ جو آپ کی ماں تھی، رضائی ماں تھی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جو رضاعت سے ثابت ہوتی ہوں، یعنی بچپن میں جو ہمیں دودھ پلاتی ہیں ان کی بیٹیاں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ان سے بھی پردہ ضروری نہیں۔ اور یاد رہے ان سے نکاح حرام ہے۔ بسا اوقات ہماری ماؤں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے کہ ان کی رضائی ماں کون ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا۔ شادی ہو جاتی تو بعد میں پتہ چلتا ہے ارے یہ تو اس کی رضائی بہن ہے۔ تو اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ایسے ہیں جن کی رضائی مائیں ہیں تو ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتا دیں، آگاہ کر دیں کہ آپ کی فلاں رضائی ماں ہے۔ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب نبی کی رضائی ماں ہو سکتی تو ہماری ہونے میں کیا کمزوری ہے؟ بتا دیں تاکہ نکاح اور پردے کے مسئلے میں ہمیں آسانی ہو سکے۔ اور وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ بیٹیاں جو آپ کے گود میں پلی ہوں، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن کی ماؤں سے تم نے صحبت کیا ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور آپ کے خاص بیٹوں کی بیویاں، خاص بیٹا ہے اس کی بیوی حرام ہے، نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اب ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سب غیر محرم ہیں، وہ سب
وہ رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہے، جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، تو ایسے رشتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پردہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ آج کا ماحول یہ ہے، باپ یا ماں اپنی بچی کو باہر بھجواتی ہے تو بچی کے ماموں کے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے ذرا باہر لے جا کے آنا، بیٹے ذرا میری بیٹی کو وہ دلا کے لانا۔ تو یہ کیا اس کا محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ کزنز جتنے بھی ہیں، ماموں کی بیٹی ہو، چچا کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، یہ ساری ہماری خاص بہنیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ان سب کا رشتہ ایسا ہے جن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، اور ایسے رشتہ داروں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اور یاد رہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان سب علماء کا یہ فتویٰ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ آج برقع تو پہنتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، مگر چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے چہرے میں خوبصورتی رکھی ہے، عورت کے چہرے میں کشش رکھی ہے۔ اگر چہرہ کھلا ہو تو مرد کی نظریں اس پہ پڑتی ہیں تو فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہونا چاہیے، واقعہ افک کے نام سے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ جب میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قضائے حاجت کے لیے باہر نکل گئی، اور ہار اس میں گم ہو گیا تھا۔ اب ہار کی تلاش میں اتنی دیر لگ گئی کہ آنے تک قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اتنی دبلی پتلی تھیں کہ وہ جو ہودج ہوتا ہے جس میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اس میں ان کا بیٹھنا بھی نہ بیٹھنا بھی برابر تھا، یعنی ان کا وزن اتنا کم تھا۔ اب صحابہ اٹھا کے چلے گئے، چونکہ حجاب کا حکم نازل ہو گیا تھا تو دیکھنا مناسب نہیں تھا کہ بھئی اندر ہیں یا نہیں، تو اٹھائے نکل گئے۔ اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے، پریشان ہو گئیں۔ فون تو نہیں تھا کہ بھئی فون کرو، واٹس ایپ میسج کرو کہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پہ بیٹھ گئی۔ بہت دیر کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا وہاں آنا ہوا، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قافلے سے پیچھے رہیں تاکہ قافلے کا سامان اگر کچھ مس ہو جائے، گم ہو جائے، تو وہ یہ حاصل کر کے آئیں۔ کبھی کوئی چھوٹ جاتا ہے، کسی کا جانور نکل جاتا ہے، کسی کا ہتھیار گر جاتا ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ساری چیزیں جو گم ہو گئیں، وہ ساری چیزیں جو مس ہو گئیں، ان چیزوں کو اکٹھا کریں۔ اب چونکہ قافلہ نکل گیا تھا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بہت پیچھے تھے اور ان کی ذمہ داری بھی وہی تھی۔ جب آئے تو دور سے دیکھا ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں، تھوڑا قریب گئے تو پہچان گئے کہ یہ تو ام المؤمنین زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما ہے۔ فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے دیکھا، مجھے پہچان لیا اور فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب میں نے یہ سنا تو فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو آج سڑکوں پہ کتنی ایسی مسلم خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو برقع تو پہنتی ہیں مگر چہرے پہ نقاب نہیں رہتا، اور نقاب رہتا بھی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا، ایسے فیشن کے ساتھ رہتا ہے کہ یہاں لکھا ہوتا ہے کوئین،
یہاں لکھا ہوتا ہے پرنسس، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں، تو ایسا برقع ہونا چاہیے، برقع نہ صحیح ایسی چادر ہونی چاہیے جو سر کے اوپر سے اگر ہم ڈھانک لیں تو سارا حصہ چھپ جائے. تو یہ پردے کی تعریف ہے، پردہ اس کو کہتے ہیں. تو لہذا مائیں اور بہنیں جان لیں کہ آپ کے لیے کون سے رشتے حلال ہیں اور کون سے رشتے حرام ہیں، کن رشتوں سے آپ نکاح کر سکتی ہیں اور کن رشتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتی. آپ کا نکاح جن سے حرام ہے ان سے آپ پردہ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں. آپ کا نکاح جن کے ساتھ جائز ہے ان کے ساتھ پردہ ضروری ہے. اور والدین سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی بیٹی گھر میں ہے یا آپ کا بیٹا گھر میں ہے، جو بھی آپ کی اولاد اگر آپ کے گھر میں ہے، بالغ ہو گئی ہے، اتنا شعور ہے کہ وہ مرد و زن میں تمیز کر سکتے ہیں، عورت کیا چیز ہے مرد کیا چیز ہے وہ جان گئے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیں. آپ کے خالہ کی بیٹی آئے تو آپ کو ان کے سامنے نہیں نکلنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں موجود ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی شہزادی بنا کے بھیجا ہے. تو شہزادی وہ ہوتی ہیں جن کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، جن کو ہر کوئی چھو نہیں سکتا، جن سے ہر کوئی ہم کلام نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ اگر گھر میں ہیں، آپ کے ماموں کا بیٹا آئے یا چچا کا بیٹا آئے یا تایا کا بیٹا آئے یا پھوپھی کا بیٹا آئے، آپ فوراً کمرے میں چلی جائیں. اگر اتنے رومز نہیں ہیں، اگر آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتی تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ اپنی چادر کو، اپنی اوڑھنی کو اس قدر ڈھانپ لیں کہ آپ کا چہرہ نظر نہ آ سکے. یہ پردہ ہوتا ہے. اور آج معاف کیجئے، ہمارے بھائیوں میں سے بھی ایسے ہیں، ہماری بہنوں میں سے بھی ایسی ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ نیت پاک ہونی چاہیے، ارادہ صاف ہے تو کوئی حرج نہیں. بھلا بتلائیے، ہم سے زیادہ پاک تو وہ ہیں جنہیں ہماری مائیں کہا گیا، ہم سے زیادہ صاف ارادہ رکھنے والی وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، اور ان سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ بات کرو تو ہلکی آواز میں بات کرو. ان سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کو جواب دو تو پردے کی آڑ میں جواب دو. والعیاذ باللہ، ہم گنہگار کیا ان سے بھی صاف ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے بھی پاک ہو سکتے ہیں؟ اور جن کا نظریہ یہ ہے کہ ارادہ پاک ہو تو سب جائز ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. آپ کا ارادہ کتنا بھی نیک ہو، میں اس سے پہلے بھی شاید کہہ چکا تھا کہ آج کچھ ایسے اوباش لڑکے بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر لڑکیوں کو اپنی بہنیں بنا کے بات کرتے ہیں. بھئی کسی کو اپنی بہن کہنے سے وہ بہن ہو جائے گی؟ نہیں. بہن کہیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اب ہماری دوستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب میرا اور آپ کا رشتہ بہن بھائی کا اچھا نہیں لگتا، ہم فرینڈز بن جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں تو آپ کو بڑی بہن مانتا ہوں، میں تو آپ کو اپنی چھوٹی بہن مانتا ہوں، آپ کہیں اگر ایسی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتی ایسی بات، فوراً آپ انہیں منع کر دیں، فوراً آپ ان سے کہیں کہ آپ کی بہن جو ہے آپ اس کو اپنی بہن مانیں، اس سے آپ بات کریں، اس سے آپ اپنے مسئلے شیئر کریں. اب وہ کہے کہ میری تو بہن ہے ہی نہیں، تو آپ صاف کہیں کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہو، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو بہن نہیں دی، تو آپ مجھے بلا وجہ اپنی بہن نہ بنائیں. اور بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کچھ لڑکیاں اپنی جال میں پھنسانے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دین کا علم ہے، میں بس آپ سے اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ ڈاؤٹس ہوں تو آپ سے کلیئر کرو. تو آپ نہ پھسل جائیں کہ ہاں بھائی ہم تو قال اللہ قال رسول کہنے والے ہیں، ہم تو دین کی باتیں کہنے والے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ صرف سوالات کی حد تک ہے. نہ، آپ ان سے کہیں کہ جس طرح لڑکوں کے مدرسے ہیں اس طرح لڑکیوں کی بھی مدرسے ہیں، جس طرح مردوں میں عالم ہیں اس طرح عورتوں میں بھی عالمہ ہیں، جس طرح مردوں میں دین کی دعوت دینے والے حضرات ہیں اسی طرح خواتین میں بھی دین کی طرف دعوت دینے والیاں ہیں. آپ ان سے بلا جھجک کہہ دیں
کہ آپ فلاں عالمہ سے پوچھیں، آپ فلاں مدرسے کی باجی سے پوچھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے صرف دین کی باتیں ہونی چاہیے، نہیں کر سکتے. ہاں اگر ایسا ہے کہ بھئی نیلور تو کھیڑا ہے نہیں، کہ اتنا کھیڑا ہے کہ نیٹ ورک صحیح سے نہیں آ رہا ہے، گھر بازو ہے، عالم نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، کوئی عالمہ نہیں ہے، اگر مسجد ہے صرف ایک ہی عالم ہے، تو ان سے پردے کی آڑ میں رہ کے آپ سوال کر سکتے ہیں، یا پھر چٹھی میں لکھ کر کسی محرم کے حوالے کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ اس مسئلے کو فلاں عالم سے پوچھ لیں. تو یہ ہونا چاہیے. اور آج بھائی ماموں کا بیٹا ہے کچھ نہیں ہوگا، چاچا کا بیٹا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آج کتنے ایسے گھر ہیں جہاں شوہر کی موجودگی میں دیور بھی رہتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی دیور رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، افرأیت الحمو، دیور کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحم الموت، دیور تو موت ہے. اور عرب کا یہ اسٹائل تھا کہ جتنی بڑی بری چیز ہوتی اتنی بڑی مثال سے تشبیہ دیتے. اب مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں جانے سے آپ کو خطرہ ہی خطرہ ہے، جہاں جا کر واپس آنا ناممکن ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، راستہ بتائیے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہاں جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، ارے وہاں تو آپ کی موت ہے. تو اس طرح عرب بھی مثال دیتے تھے. اور عرب کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحم الموت، دیور تو موت ہے. یعنی دیور سے ملنا جلنا، دیور سے باتیں کرنا، دیور کے ساتھ رہنا، یہ موت کے برابر ہے. اور آج جو کزنز بائیک پر گھما رہے ہوتے ہیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ حدیث پہنچانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. کتنی سخت حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ غیر محرم کو چھونا کتنا بڑا گناہ ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ غیر محرم کے ساتھ رہنا کتنی بڑی سزا ہے، تو آپ اپنے سر پر لوہے کی میخ مارنا پسند کریں گے مگر کسی غیر محرم کو چھونا پسند نہیں کریں گے. اور آج ہینڈ شیک ہوتا ہے، ہگنگز ہوتی ہے، بھائی ہاتھ میں ہاتھ ملا کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماما کی بیٹی ہے، ارے خالہ زاد بہن ہے. کچھ بھی ہو، آپ کی خاص بہن اور آپ کی رضائی بہن کے علاوہ آپ جتنوں کو بھی اپنی بہنیں بنا لیں، پردہ ضروری ہے. آپ ان سے چیٹنگ نہیں کر سکتے، آپ ان سے باتیں نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے. اور آج فیملی جوائنٹ کا مسئلہ ہے، تو ایسے ماحول میں خواتین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پردے میں رہیں. اور مرد حضرات سے یہ کہا گیا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. آپ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر کو جائیں تو پہلے اجازت لے لیا کریں. اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ ریٹرن آ جائیں، واپس آ جائیں. اور اس آیت سے اور حدیث سے کہ 3 مرتبہ دستک دینی چاہیے، 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی چاہیے. اگر 3 مرتبے سے زیادہ اجازت طلب کرنے کے باوجود بھی وہاں سے کوئی جواب نہ آئے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور روانہ ہو جانا چاہیے. استاد محترم شیخ عبدالصبور حماد عمری مدنی حفظہ اللہ نے اس آیت کے نقطے میں بتایا تھا کہ آج لوگ پریشان رہتے ہیں، ہر ایک کی ایک مصروفیت رہتی ہے. اب بھائی کوئی فون پہ فون کر رہا ہے تو اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہا اس حدیث کی روشنی میں کہ آج فون بھی کریں تو صرف 3 بار کریں، 3 بار سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بزی ہے اس لیے تو نہیں اٹھا رہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی آپ اسے قرض دے دیا اور وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اب وہ نمبر آپ کا میوٹ میں کر دیا ہے، فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے، یہ الگ بات ہے.
اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، فون پہ فون کرتے جا رہے ہیں اور فون والا پتہ نہیں حمام میں ہو سکتا ہے، بزی رہ سکتا ہے، کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے، تو 3 بار سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور 3 بار سے زیادہ اجازت طلب کرنے کے باوجود بھی اگر ہمیں اجازت نہیں ملی تو لوٹ جانا چاہیے. یہ مرد حضرات کے لیے حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر خواتین کبھی ایسی حالت میں رہ سکتی ہیں کہ ان کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور آپ چلی جائیں تو وہ شرمندہ ہو جائیں گی. تو اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ جب جائیں تو اجازت طلب کریں اور سلام زور سے کریں کہ بھئی ایسا نہیں دروازہ کھلا ہے، نکل گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب نہیں آیا تو دوبارہ سلام کریں، جواب نہیں آیا تو 6 بارہ سلام کریں، جواب نہیں آیا تو سمجھیں کہ یا تو گھر والے موجود نہیں ہیں یا بزی ہیں، آپ ریٹرن چلے آئیں. اور خواتین کو حکم ملا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ غیر محرم رہ رہے ہیں تو آپ اپنے چہرے کو پوشیدہ رکھیں. بہرحال یہ خطبہ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس ماحول میں بھئی کزنس ہے بول کے پردہ نہیں کرتے، یہ بری بات ہے. بری بات نہیں بلکہ ممنوع ہے، منع کی ہوئی بات پہ ہم مصر ہیں کہ ہم یہی کریں گے، تو یہ خلاف سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہم پامالی کر رہے ہیں، اس کا جرم ہمیں ضرور ملے گا، اس کا خمیازہ ہمیں ضرور بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے پردہ جن سے کرنا چاہیے ان سے ضروری ہے، اور جن سے نہیں کرنا چاہیے اس کو یہاں اٹھنے سے پہلے یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے. نکاح جن کے ساتھ جائز ہے ان کے ساتھ پردہ واجب ہے، اور جن کے ساتھ نکاح نہیں ہے ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے. جو ہم پہ حرام ہے، جن کا نکاح ہم پر حرام ہے، ان کے ساتھ پردہ نہیں کر سکتے، اور جن کے ساتھ نکاح جائز ہے ان کے ساتھ پردہ واجب ہے. لہذا میں خواتین سے بھی آخری درخواست کرتا ہوں کہ آپ باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو ہی چھپائیں. آپ شہزادی ہیں اور شہزادی کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ اپنے مقام کو پہچانیں. اگر آپ اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے تو آوارہ لڑکوں کی ڈھیر ساری بھرماڑ ہے یہاں پہ، تو نہ جانے دیکھنے والے کن کن نظروں سے دیکھیں گے، دیکھنے والے کن کن نیتوں سے دیکھیں گے. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر میری بہن کو پتہ چل جائے کہ باہر جانے پر لوگ اس کو جس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ پتہ چل جائے تو وہ لوہے کا لباس پہن کے چلی جائے. تو یہ ماحول ہے، اس ماحول میں پردہ ضروری ہے. تو آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم تمام کی ماؤں اور بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما. اللہ تو ان تمام کو شرعی احکام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم تمام کو مرد حضرات میں سے اپنی نظروں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم مرد حضرات کو اپنی بہن کی جس قدر عزت کرتے ہیں دوسروں کی بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں چین و سکون نصیب فرما، اور جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ تو انہیں نیک اور صالح خوبصورت اور خوبصورت جوڑا نصیب فرما. اللہ تو ہم تمام میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما. اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما، ہم تمام کی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہم تمام کو ریاکاری سے محفوظ فرما. ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور ہمارے ہر عمل کو ایسا بنا کہ خالص تجھے راضی کرنے والا ہو. اے اللہ لوگوں کو دکھانے والی عبادتوں سے ہماری حفاظت فرما، لوگوں کو راضی کرنے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل صرف تیری رضا کے لیے ہو، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہو. اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو. ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.